صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید احمد شاہ صاحب بخاری، میں آپ کے بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے نورانی ایمانی وجدانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں۔ مجھے پتہ ہے آپ نے انتظار بہت کیا ہے، لیکن بابے نے 84 دی بات چھڑی ہے، سانو پتہ نہیں بھی رات گئے کی ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل ہاتھ پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکثر حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باوے خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول اور واللہ جب مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ چاہے کبھی دلہن پھول اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول۔ حضور کی ذات حضور بولیں تو پھر بھی پھول چڑھتے ہیں اور میرے آقا مولا کی ذات سراپا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے لب پھول دہن پھول زبان پھول سب کچھ اور حضور علیہ السلام کی آل اولاد امام حسن بھی پھول سیدہ پاک بھی پھول اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور جگہ طوبہ میں جو سب سے اونچی سی تھی نازک نکلے شاخ نعت نبی لکھنے کے لیے روح قدس سے مانگوں ایسی شاخ اور ایک علامہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا گلبن رحمت زہرا صدقین اس کی کلیاں پھول صدیق و فاروق و حیدر و عثمان ہر ایک اس کی شاخ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پھول کا درخت ہے میرے آقا مولا اور حضرت سیدہ پاک بھی اس کا ایک پھول ہے اور امام حسن اور حسین بھی پھول ہے اور حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی شیر خدا وہ بھی اس جو حضور کا جو طوفہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنت کے اندر جو درخت ہوگا نا حضور کے گھر میں اس گھر کا اس درخت کا نام ہوگا طوبہ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرماتے ہیں کہ طوبہ جو درخت ہوگا نا حضور کے گھر میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جو حضور کی عزت حضور کی ختم نبوت اور حضور کی ناموس پر پہرا دے کر دنیا سے جائے گا نا جنت میں جب جائے گا امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس طوبہ درخت کی ایک ایک شاخ حضور کے اس ختم نبوت کے پہرے دار کے گھر میں موجود ہوگی وہ طوبہ درخت میں سے ایک شاخ زندہ
ایسی شان. فرماتے ہیں وہ جو حضور کے گھر میں درخت ہے نا طوبہ جنت میں, اس طوبہ درخت کی سب سے اونچی شاخ جو ہے, سب سے اعلیٰ, میں حضرت جبریل علیہ السلام کو کہوں کہ مجھے اس کا قلم بنا کے دے, میں پھر حضور کی نعت لکھنا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر, آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں لکھا ہوا تھا کہ احمد رضا کا قلم بھی چلے گا, احمد رضا کتابیں بھی لکھے گا, احمد رضا شعر بھی لکھے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تم نے احمد رضا کے قلم سے اپنے حبیب کی شان میں نعتیں لکھوائیں. یا اللہ تیرا شکر ہے تم نے احمد رضا کے قلم سے اپنے حبیب کی شان میں کتابیں لکھوائیں. ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کسی کی زبان پر بلے کا نعرہ ہے, کسی کی زبان پر شعر کا نعرہ ہے, کسی کی زبان پر تیر گدر رومڑ کا نعرہ ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس دور پرفتن دور میں جہاں ہر طرف کفر ہی کفر ہے اور اسلام کے ماننے والوں کو صرف بابا جی نے کھڑا کیا, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر تم نے ہماری زبانوں پر لبیک یا رسول اللہ کا کہا. یہ اعلیٰ حضرت نے تو یہ لکھ دیا. بہت سارے لوگ کہانیاں سناتے ہیں نا, پھر میں نے کہا تم نے پڑھا نہیں ہے اعلیٰ حضرت کو. اعلیٰ حضرت نے جو حضرت امیر معاویہ کا گستاخ ہے نا, اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. آپ فرماتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کا گستاخ ہے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے, جو حضرت امیر معاویہ کو بھونکتا ہے, اور جو سرکار کا گستاخ ہوگا. ہم نے پڑھا نہیں ہے اپنے بزرگوں کو. ایسی ہے کہ فلانا مولوی یہ کہہ رہے ہیں فلانا, ہم 80-80 ہزار 1-1 لاکھ روپیہ دے کر مولویوں کو ممبر پر بٹھوا کر پھر ان سے صحابہ کی گستاخی سنتے ہیں. ہم سنتے ہیں, ایک قوم سنتی ہے لکھن روپے نعت خانہ دے کے پھر وہ داڑھی گنڈے نعت خانہ کی صحابہ کی گستاخی سنتے ہیں. یہ سنتے ہیں, یہ آپ کا قصور ہے اور ہمارا قصور ہے کہ ہم ان مولویوں کو ممبروں پر بیٹھ کر اتنا دلیر کیا کہ یہ صحابہ کو اپر ہر جگہ بیٹھ کر بھونکتے ہیں. نہیں ہے آج آپ کے سامنے پرسن یہاں جس کا جو دل کر رہا ہے صحابہ کو بھونکتا ہے. کشمیر کے اندر صحابہ کے نام جہاں لکھے ہوئے تھے ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, مولا علی, اور انہوں نے جا کر وہاں پر اس جگہ جہاں ان کا نام لکھا ہوا تھا وہاں نعوذ باللہ گندا خون ان کے ناموں پر لگایا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ان کو لگام ڈالنے والا نہیں ہے. تو انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور موقع دے گا. انشاءاللہ ہم آئیں گے, ہم ہر کسی کو لگام ڈالیں گے. ایسے افغانستان کے مولوی آئے نا, لوگ کہتے تھے مولوی نہیں آنا, مولوی نہیں آنا, مولوی نہیں آنا دیں گے, مولوی نہیں آ سکتے. اے دیکھو جی یہ طاقت ہے, انہوں نے نال امریکہ کھڑا ہے, انہوں نے نال یورپ کھڑا ہے, انہوں نے نال فرانس کھڑا ہے, انہوں نے نال ہنڈان کھڑا ہے. میں آگے توڑے نال سارے کھڑے ہیں, توڑا پہ ہوا ہے امریکہ, جڑا سارے دے پہ ہوا ہے. کہ افغانستان دے پیروں دے طالبان دے پیروں جتیاں بھی نہیں سن, سارے پیروں دے جتیاں بھی چلی ہیں نا. اے وہ توڑے پیو نے انہوں نے توڑے پیو نے لمیا پایا تو توڑی کی حیثیت ہے انشاءاللہ. اسے توڑوں بھی اللہ قرآن میں فرماتا تم میرے دین کے لیے کھڑے ہو, مدد کرو میرے دین کی, میں تمہاری مدد بھی کروں گا اور قیامت تک تمہیں ثابت, جب تک تم زندہ رہو گے ثابت قدم بھی رکھوں گا. پہلے اس کے دین کے ساتھ کھڑا ہونے پڑے گا, تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی, مصیبتیں اٹھانی. نہیں کہ ساری زندگی ہلکے کھان کے طریقے. جی حضور غوث پاک 11ویں شریف مناتے تھے, حضور غوث پاک کھیر بانٹتے تھے. میں کہ تو پڑھیا ہی نہیں, حضور غوث پاک 11 شریف میں درس قرآن دیتے سن. ابن جوزی سنے بندے بھی آ کے تفسیر قرآن کا درس سن کے اپنی قمیض بچ جا کے پھاڑ دیتے سن. ابن جوزی سنے تو میں نے کئی پیروں کو آخیا تھی پہنچی شخصیت ہے تو سانو بھی ہلاؤ, جڑی پوری قوم کو ہلائی کھڑے ہو, سانو بھی تو ہلاؤ. کہنے آپ کے دل تھوڑا سا اونچا ہے, جب نہ ہلے تھوڑے لو لے والے مگر آپ کے دل کو سانو لو. کیا بات ہے. اور پیر ایسے بھی سارے بات ہو رہے جائیں جڑے کہنے ہیں سانو ہاتھ ملانے ہوئے, 10 دے گے تو فیض ملے گا, پیسے نہیں دے گے تو فیض بھی نہیں ہے. 5000 والا نوٹ اگلی لائن میں 10 روپے میں بیچتے بھی نہیں, 10 روپے میں بیچتے بھی نہیں. ہم پیروں کے غلام
بن چکے ہیں. کسی کے پیر کے خلاف، ہم کسی کے پیر کے خلاف نہیں ہیں، لیکن بات یہ حقیقت ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، وہ اس کی اپنی انتی تقلید اور شخصیت پرستی ہم نہیں مٹا سکتے. لیکن بات یہ تلخ حقیقت ہے، جتنا اسلام کو نقصان 2 نمبر مولویوں، 2 نمبر پیروں اور 2 نمبر ناتخانوں نے دیا، اتنا کفر نے بھی نہیں دیا. ہاں، اتنا کفر نے بھی نقصان نہیں دیا جتنا ان لوگوں نے دیا ہے. سارے اسلام کو اصل دین کی ترجمانی ہمارے بابا جی نے آ کر کی ہے. یہ اللہ تم نے نہیں کی. ان تتولوا یستبدل قوما غیرا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم میرے دین کا کام نہیں کرو گے تو ہم اور قوم لے آئیں گے. ان مولویوں نے اور پیروں نے دین کا کام نہیں کیا، اصل دین نہیں بیان کیا، اللہ بابے کو لے آیا، ویل چیئر پر بٹھا کر لے آیا. اس لیے رسول اللہ کا دین یہ حضور کا معجزہ ہے. یہ حضور کا معجزہ ہے کہ ہر دور میں محمد عربی کا غلام آئے گا، حضور کی غیرت رکھنے والا، حضور کے جذبات رکھنے والا اور حضور کے راستے پر چلنے والا بے باک ہر دور میں آئے گا. ابھی عمر بن عبدالعزیز آئے، کبھی امام ربانی مجدد انفصالی سید کفایت علی کافی، حضرت علی موہانی، شام نورانی، عبدالستار خان نیازی، امین المجاہدین، اور اس دور میں حافظ صاحب بن خادم حسین. صدیاں پہلے آج ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اپنے بزرگوں کی، حضرت ابو دجانہ کی چال کو پڑھتے ہیں، حضرت خالد بن ولید کی چال کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سینے اور چوڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے ایمان اور تازہ ہو جاتے ہیں، ہمارے ایمان کے اندر اور پختگی آ جاتی ہے، ہمارے رب پر توکل اور مضبوط ہو جاتا ہے. بتاؤ صدیاں پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقابلے کے سامنے کھڑی تھی 3.5 لاکھ کی فوج. کتنی فوج کھڑی سی؟ ایک ڈالا آگے تو سارے نسل لگ جانے تھے. کہتے ہیں خالد بن ولید سے بنا لیا. خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید اور صحابہ موجود تھے سامنے. 3.5 لاکھ کی فوج، صحابہ کی تعداد جو تھی ایک روایت میں 30 اور ایک روایت میں 36,000. صحابہ حضرت ابو سفیان نے پوچھا، آج مولوی جو ہیں حضرت ابو سفیان کو بھی پڑھ گئے ہیں جنہوں نے 2 آنکھیں حضور کے نام پر قربان کر دی. صحابی رسول آج مولوی ممبروں پر بیٹھ کر ان کے بارے میں بکواسیں کرتے ہیں. آپ لوگ ان کو لگامے ڈالیں، آپ نے ڈالیں. جو مولوی ممبر پر بیٹھ کر صحابہ کے بارے میں بات کرے اس کا گربان پکڑ کر اس سائڈ پہ کرے. انہوں نے چاہیے جناب گل جدو وڈیاں دی آ گئی تیری تحقیق سانو نہیں چاہیے، سانو بس رسول اللہ کا فرمان دس دیتا، اسی حضور کے غلام ہیں، صحابہ تے بھی غلام ہیں، اہل بیت تے بھی غلام ہیں. حضور نے فرمایا من سب نبی فاقتلوه ومن سب صحابی فاضربوه. حضور نے فرمایا قیامت تک جڑا نبی دے بارے گل کرے انہوں وڈ کے رکھ دیو تے جے صحابہ نوں بھونکے انہوں نمیاں پا کے چھتر مارو. ایک باری تسی چھتر مارو، اگلی باری کوئی بھونکے پھر سانو کہہ دینا اے اسی خود بیٹھ کے انہوں صحابہ نوں کھپایا، اسی خود مستقبل کروانے ہیں، پیسے بھی دینے تے مستقبل بھی کروانے ہیں. اج اس بارے تسی سنو حضور نے فرمایا جڑا صحابہ دا گستاخ ہے اودے نال تے بیٹھنا نہیں چاہیے، کھانا نہیں کھانا چاہیے، اودے نال پیچھے نماز کرنی، اودے نال نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. اسی انہوں نے اپنا رہنما بنایا ہوا ہے، اپنا ایک معیار بناؤ. اپنا جڑا ساڈے بڑے دے بابا جی فرماندے سن جدوں گل وڈی ہوندی آ جاوے نا اوتھے تحقیق نہیں چلانی، علم نہیں چلانا، اوتھے صرف تحقیق نہیں، اوتھے صرف سر جھکانا ہے. اس وجہ تو یہ بارے سوچو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے صحابہ کی تعداد 30,000، سامنے کتنے کھڑے سن 3.5 لاکھ. حضرت ابو سفیان نے کہا جناب دسو کتنے صحابہ لے کے جائیں. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا جناب 30 صحابہ دے دو. کتنے؟ 30 صحابہ. کتنے صحابہ؟ اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. کافر ہے جو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ اور مومن ہے وہ جو بے دیگ بھی لڑتا ہے سپاہی. بے دیگ لڑے نہیں کسی فیض آباد یتیم خانہ چوک لمحہ پایا نہیں. یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ شام کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما. پیر محمد مان تھک پہ بھی مدد نہیں آ رہی. آئیے آج تک نہیں آئی وہ بیچارے بچے کی عزت کیا جا رہا ہے. لگتا ہے کہ کسی بڑی گلا کرتے ہو جہاد تے تو جاؤ نا پھر جہاد تے. میں کہا سی ہن بھی جہاد کر رہے ہیں. لیکن دین کے لیے نہیں کر سکتے. پیر صاحب ڈر لگتا ہے، پیر صاحب میدان میں آگے تو
شہید تھی ویسے کیا بات ہے کہ حضور نے تو مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے خود خواہش کی ہے کہ یا اللہ نتیجہ میں ہمیں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، یا اللہ پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. حضور نے تو خواہش کی ہے تو پیر کرتے شہادت کی لوں تو شیر ہوتے لکھی کرتے شہادت ہے مطلوب و مقصود ہوں گے. اور پیر صاحب باہر نکلے تو ڈر لگتا ہے. میں آگے ایک دفعہ میدان میں نہیں گیا سن حضرت کعب بن مالک بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک دفعہ نہیں گئے حضور میں رات ہو گئے سن بغیر کسی وجہ تو نہیں گئے کہ حضرت جنگل میں گئے تھے ایک ہی نہیں گئے. آج حضور کی عزت سے حملے ہو گئے تسی دسو نا میں نے کوئی بندہ دسے کلمہ نہیں پڑھتے سن مسلمان حضور دے پیچھے نماز پڑھتے سن، حضور دی قرآن کی تلاوت بھی سنتے سن، حضور جنگ تے جا رہے سن اور مسجد پڑھا کے کھڑے سن نہیں کھڑے سن. حضور جنگ تے جا رہے سن مسجد پڑھے کھڑے سن. حضور مسجد افتتاح تے کیتے جاؤ میرے آقا مولا نے فرمایا میں جنگ تے جا رہے ہیں واپس آ کے افتتاح کر دیا گا. حضور جنگ تے چلے گئے مولا علی کے جسم دے ہوتے 80 زخم لگے. پیر نے کبھی چنڈ نہیں کھاتی دین دی خاطر تے مقام بہت سے آتا ہوں دین دی خاطر کبھی حق کری نہیں لوائی ظالم دی آنکھیں آخری پہ دے مقام مجدد پاکتا. حضرت امام ربانی مجدد فساری جو 40 پہلوانا مل کے زور لایا کہ مولوی نو اسی بادشاہ دے کے چکا لئے 40 پہلوان زور لا کے بھی مولوی نے سر چکا سکتے جنہوں نے سر رب دے چکتا ہوئے نے پھر دنیا میں چکا نہیں سکتی. علامہ اقبال نے نہیں آکھا گردن نے چکی جس کی جہانگیر کے آگے ساڑھے بزرگ ایسن ساڑھے بڑے ایسن مسجد بنا کے کھڑے. مولا علی دے جسم ہوتے 80 زخم لگ گئے. حضور جنگ دے گئے صحابہ دے جسم ہوتے 70 زخم لگے. کتنے 70 زخم. حضور دے ہوتے 70 باری حملے ہوئے. کہتے ہو کی کر رہے سن پیچھے مسجد وچ اوتھے حضور دی عزت تے حملہ ہو رہا سی. ایتھے کی کر رہے سن نہ قرآن دی تلاوت کر رہے سن نماز پڑھ رہے سن. حضور واپس آ گئے. پھر وہ آ گئے انہوں نے کہا جناب حضور مسجد افتتاح کرتے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیتا. کہہ رہے ہیں مسجد کے عذاب کا پتہ ہی نہیں ہے جناب فلانا ہے جی اسی دن مسجد میں عذاب کرتے ہیں لیکن شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تیرے ایک نظارے کا بہانہ بنی ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. صحابہ کے نماز بھی حضور میں دیکھتے سن. دوسرا اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیتا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. اللہ نے فرمایا میرے حبیب ہے کہ مسجد دی سانو لوڑ نہیں تیری عزت ہم نے اور میں نماز نہیں پڑھ سانو ہے قرآن دی تلاوت دی لوڑ نہیں کہ تیری عزت ہم نے اور میں کہ قرآن نے تلاونا. اللہ نے فرمایا میرے حبیب اس مسجد میں آگ لگا دے نہیں لگائی آپ سے. آج جڑا نہ تسی جناب فلاں دی ہو گیا جی تیر ہو گیا جی نماز پوری قوم نے نماز دیتے یہ نماز ہے جناب دسو حضور دی نماز دے دن 5 باری فرض ہے کتنی باری تے نبی دی عزت تے پہلا دینا ہر سال تے فرض ہے. اور تسی یہ تے لکھیا دکاناں تے وقفہ برائے نماز اور کبھی تسی لکھیا وقفہ برائے ناموس رسالت نماز دے پیچھے دکان بند کاروبار بند مدرسہ بند سب کچھ بند تے حضور دی عزت پیچھے کچھ نہیں بند جڑی ہر سال تے فرض ہے حضور دی عزت تے پہلا دینا. کسی نے پیر دے بارے گل کر دے وہ سارے لوگ پتہ نہیں کی کافر بناتے ہیں ایسے تے پھر بھی کبھی پریشان نہیں ہوئے. سانو بابا ساڈا دس گئے ہے یہ جانا رکھا غیر سے کام للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا سارے کینو کوئی عزت کروانا چاہتا ہے سارے حضور نے وفا دا بھی وفا سارا ایک ہی معیار ہے کہ محمد سے وفا کرنے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لو قلم تیرے حضور نے وفا کر دے سی تھوڑی جُتی بھی سر تے رکھ لوں گے نہیں ماننا دسو چال کیسی ہوئی ہے 60 صحابہ نے لے کے جو حضرت خالد بن ولید سونے سینہ چوڑا کر کے کہ کہنے مولوی دیکھو ان کے اندر
غرور ہے تکبر ہے میں کہ نہیں اسی تے حضور دے غلاماں دے در غلاماں دے در غلاماں دے در غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے وی غلام ہاں لیکن اللہ دے دشمناں دے سامنے تے سینہ چوڑا کر کے چلنا ہے تو چودھریاں دے پتر تیرے نال سی خود بڑے چودھریاں وہ وڈا اپنے آپ کو سمجھدا تے پتر تو دے پایا بھی نہیں جڑا سی پا کے ہرا دیتا ہے جنہاں مالکاں دا نام اسی لیندے ہاں تو دے کدی ویکھیا بھی نہیں جڑا سی کھا لیا کدی دا اسی کوئی لگے نہیں سارے پیچھے سارے مالک کھڑے کوئی یہ مت سمجھے کہ اسی لگے ہاں کسی دے پیچھے کسی دا پیر کھڑا تے سارے پیچھے آپ بولا کرے سانو کسی نے پریشانی کہہ دے وہ جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا بس سارا یہی میں آ رہا ہے اگر سارے نال سانو چاہتے ہو کہ سارے عزت کریں تو سارے حضور کی عزت کرو ہاں سارے نبی کی عزت دیتا ہے اگر تسی ایسی منظر دیکھ لیندے تے کیا سینے پھٹ نہ جاندے صدیاں بعد 1450 سال بعد ساڈا قائد 3 مہینے بعد 2 جولائی کو آیا 2900 پورے سالہ ہاں 60 ایس ایچ او 22 ڈی پی او 6 ایس پی تے ساڈا قائد جھکیا نہیں ایویں سینہ چوڑا کر کے اندر جا کے سینہ چوڑا کر کے آئے سامنے انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا 60 بندے لے کے آ رہے ہیں شاید معافی منگا انہوں نے کہا 60 بندہ اسی 3.5 لاکھ معافی تو بلائے گھر تے بڑھتی بھی ہے یہ 60 بندہ یہ تو کچھ سوچ ہی نہیں سکتا 3.5 لاکھ بندے نال 60 بندہ لے جا رہے ہو گئے سوچ بھی نہیں سکتا کوئی اور حضرت خالد بن ولید فرمایا اسلام کی پاور تے دیکھیے نا پھر فدائے بدر پیدا کریے نا پھر فرشتے دیکھنا جبریل آنے کے نہیں آتے جب حضرت خالد بن ولید کے انہوں نے کمانڈر بھیجتے ہیں انہوں نے معافی منگنا آ رہے ہو آنے رہے ہو کوئی معافی شاگی منگنے نہیں آ رہے تو خون پیر آ رہے ہیں حضرت خالد بن ولید صبح تو لے کے کتنے لے کے صبح تو لے کے ظہر تک لڑتے رہے 60 صحابہ صبح تو لے کے ظہر تک لڑتے رہے 10,000 کافروں نے گردناں اتارتے حضور کا نام نہیں ہے نبی التعویذ نہیں ہے نبی الفوقہ نہیں نعوذ باللہ من الآیات باللہ ایک صرف جڑی قوم فوقیاں دے لا کے بہ گئے پیر صرف تمیزاں تے لے کے کہن کہ یہ وچ اسلام ہے جڑے صرف نظرانیاں دے لے کے بہ گئے نبی التسبیح نہیں ہے حضور کا نام تے تسبیح پھڑ کے بہ گئے حضور کا نام نہیں ہے نبی الحلوہ والا نبی لیکن میرے آقا مولا دا اے نام ضرور ہے نبی القتال کافرن قتل کرنے والا نبی حضور کا نام ضرور ہے نبی السیف تلوار والا نبی میرے آقا مولا تلوار چاہتی تھے امت کی تسبیح پڑھ کے بیٹھے رہے پوری امت لڑ گئی پوری دنیا جتنے مرضی جاؤ مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے مسلمان ذبح ہو گئے جتوں زمین پٹو تم مسلمان کی لاش نکلتی ہے جتوں جا کے مرضی جیسے مرضی عقوبت خانے جاؤ قید و بندے سوکھتا مسلمان گزار ہے ڈاکٹر آپ صدیقی 18 سال تو امریکہ دکھے آتے جائے پتہ نہیں کیڑی تسلیم کیڑے ایسی غلامی کے اندر بڑے ہوئے ہیں عمران خان نے ایک لفظ بولے ایبسلیوٹلی ناٹ پوری قوم چک رہے دیکھو جی ہمارا لیڈر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر کہہ رہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ میں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کیا کہ تسی امریکہ کے بندے نہیں بٹھائے کہ ہوٹل اڈے نہیں دینے لیکن ہوٹل دے لیں 3000 توڑے اندر غیرت ہوندی نا توڑے اندر غیرت مسلمانوں دے اندر تے توڑے لیڈر دے اندر غیرت ہوندی تے کم از کم تسی اتنا تے کہندے فوجی بٹھاواں گے آپ صدیقی تے چھوڑو انو اسی جگہ دیواں نے ساڈی دھیاں تے چھڈو مسلمانوں تے قید خانے چوں کڈو اتنا بھی نہ کہہ سکے یار پھر دس تسی کیویں نال کھڑے ہو قیامت والے دن تے
بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. میرے آقا مولا نے فرمایا کہ قیامت والے دن جنتیاں دی صفحہ 120 ہون گیا. کتنیاں؟ 120 صفحہ جنتیاں دی ہون گیا. حضور نے فرمایا 120 صفحہ دے وچوں 80 صفحہ میرے امتیاں دی ہون گیا. ایک ایک صف دے وچ اربع لوگ کھڑے ہون گے. انہاں صفحہ کھڑا چاہنے ہو جائے حق نال کھڑے ہو جاؤ، تحریک لبیک کا ساتھ دیو، دین مصطفیٰ تخت تے رہو. اسلام پاور وچ ہوے تے ہر چیز ہوندی ہے. بابا جی فرماندے سن پتر تسی ہر گلی ایک مسجد بنا لو، ہر گلی ایک مدرسہ بنا لو. جدوں تک اسلام پر پاور نہیں ہے، اسلام کی ایک گل بھی تسی نہیں منوا سکتے. دسو کتنے پاکستان میں کیا کہتے ہیں سواد اعظم کون ہے؟ کیا کہتے ہیں سواد اعظم؟ سواد اعظم کون ہے؟ سنی. 80% کون ہے؟ یا رسول اللہ کہنے امریکہ نظام پھر امریکہ دا اور نعرے یا رسول اللہ دے امریکہ دے نہ نظام انہیں دا، نعرے حضور دے تے نظام پھر یورپ دا. پاکستان بننے تو پہلے بھی غلام، بننے تو بعد بھی غلام. دسو پھر پاکستان کیوں بنایا سی؟ ساڈے بزرگاں کیوں قربانیاں دیتا؟ 20 لاکھ مسلمان قربانیاں دتیاں، 70,000 ماں بہناں عزت نال اٹھا کے پاکستان بنایا. اس وجہ تو بنایا سی کہ تے بدماش آ کے بدماش بن جائے. آج اس بارے کبھی سوچیا ہی نہیں. اسی کبھی دیار ہے علامہ اقبال نے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ نئی صبح نئے زمانے میں پیدا ہو، لیڈروں کی غلامی کر کے نئے زمانے پیدا ہونے، مولویوں کی غلامی کر کے نئے زمانے پیدا ہونے، پیروں کی غلامی کر کے نئے زمانے پیدا ہونے، یا رسول اللہ کی غلامی کر کے نئے زمانے پیدا ہونے. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. خدا کا فطرت شناس دے تجھے، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی میں بیچ غریبی میں نام پیدا کر. ساڑھے جڑے بڑے سن تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبی جان، منصب نبی جان، منصب نبی جان، منصب نبی جان. آج حضور دے دن میں کھڑے ہو، بس کرو، کوئی سوچیا بھی کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں ساری عقل بھی دیتی ہے، شعور بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں فہم و فراست بھی دیتی ہے. تو کدے بیٹھ کے سوچو کہ یار اسی کس پاسے جا رہے ہیں. اسی کسی پیر دے مخالف نہیں، لیکن یار جڑا پیر حضور دی عزت واسطے نہ نکلے اسی ہوتے غلام. شخصیت پرستی جیسے اتنا بڑھ گیا کہ کسی کے خلاف گل آ رہی، ہم کسی کے خلاف بات نہیں سنتے. میں کہ میرے آقا نے فرمایا 73 فرقے ایک جنت میں جائے گا، تو پھر سارے کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ باقی جو جڑے ہیں 73 وچ 72 تے جہنم میں جان گے، تو بھی 72 کے بعد ٹریں گے، ایک دن آ ٹریں گے. جانا دے تے چلو ایک پیچھے گئے 73 وچ چلنا. آج اٹھو تحریک لبیک کے رسول اللہ ساتھ دو. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، حضور نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم. ویسے بھی حضور فرما دیں گے ساڑھے واسطے حضور کا فرمان ہے. لیکن جڑے پیر پرست، لیڈر پرست، شخصیت پرست، انہوں نے خدا دی قسم نہ قرآن سمجھ آنا ہے نہ ہی حدیث سمجھ آتی ہے. انہوں نے پھر پیر نظر آتا ہے. جڑا پیر سیکر کا پٹھے لا کے بیٹھا کہ پیر صاحب پہنچے ہوئے، بندہ ایک لادہ بھی کٹھے ہوئے بیٹھا اس وقت پہنچا ہوا ہے. پیر صاحب مجدد کے مقام تو کلے کھلوندے ہی نہیں. اگر مجدد پاک ظالم آنکھاں نے رکھا پائیں، انہیں کھڑکی بنوائی مجدد واسطے، مجدد پاک واسطے. بھی اس مولوی نو کھڑکی چ ٹپا دیو، اسے کلا کر کے کھڑکی ٹپے گا. میں سمجھ آواں گا بھاویں دی نیت ہوے یا نہ ہوے، اے ٹپے گا نہ سے کلے کر کے میں سمجھ آواں گا میرے اگے جھک گیا. جدوں امام ربانی کو کھڑکی دے کول لے گئے نا، پھر وہ بھی تے امام صاحب وہ بھی تو پھر ساڑھے بڑے سانہ میں رہے ہیں تو ساڑھے انہوں نے گلا کر کے سینے چھوڑے نہیں ہوتے نا. امام ربانی پہلے اپنی ایک ٹنگ گزاری، پھر ایک ٹنگ گزاری، سینہ چھوڑا کر دو رجا ستمگاری درہ عمر آزمائے تغیر آزمائے جگر آزمائے. ساڑھے بزرگ نہیں چکے. امام ربانی جدو جیلت کیا قلعہ گوار یار امام ربانی نے منن والے ہسیاں. توڑے جو حنفی کون کون ہے؟ سارے حنفی ماشاءاللہ کیا بات. امام اعظم کا منن والا میں کہنا وہ ہے جڑا امام اعظم دی اس عمل تے بھی اس دے اوتے ایدی بھی تقلید کرے. امام اعظم 7000 قرآن جیل ختم کرتے. حنفی تے وہ ہے نا جڑا کم از کم ایک باری تے جیل قرآن پڑھے نا یار. حنفی تے وہ ہے تقلید کرنی ہے پوری پوری کرو. امام اعظم دی پوری تقلید تے کرو نا. امام اعظم دے دین دی خاطر جیل گئے، تو گیا نا کدی حنفی بنا پھر دے. پھر جڑے جیل جانے والوں ہستے کون سن؟
اے مدینے کا سب تو بڑا منافق کلمہ پڑھتا سی نام لکھا عبداللہ بن ابی وہ مسلمان بابا سن صحابہ یہ تانے دینا سی جڑے اج لوگ سن تانے دے اے مولوی تعالی کی بنے گا تسی تے رہنا ہی نہیں تسی کیا کی رہنا نہیں الحمدللہ ساڈا قائد اندر تحریک پھر اگے تو اگے نہیں جا رہی اللہ رسول دا فضل و کرم ہے ساڈے اندر کوئی نہیں ساڈی کوئی حیثیت نہیں ساڈی کوئی اوقات بھی نہیں اسی تے حضور غوث پاک کے دودھ سے در سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی حضور کا ڈورا تیرا ساڈی کوئی حیثیت نہیں لیکن جنہاں دا نام لے رہے ہیں انہوں نے کام انہوں نے لینا ہے نا انشاءاللہ تو ہمیں ساڈا قائد اندر بھی ہوگا تے کام تے ہو گیا انشاءاللہ جب قائد آئے گا تو پھر دنیا دیکھے گی 26 سال نوجوان کے پیچھے پوری قوم چل کے دکھائے گی انشاءاللہ حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ مجھے میری عزت کی قسم میری عزت کی قسم حضور نے فرمایا یار قسم حضور نے چاہیے میں تے خدا دی قسم جدو اے پڑھیا نا قسم والی روایت میں واللہ خدا دی قسم اندر بڑا پریشان ہونے ہیں کہ یار حضور آپ نے عزت کی قسم چاہ کے گل کی تے بول بھی نہیں کری حدیث پڑھی بھی نہیں تے بیان بھی نہیں کی یار حضور فرمایا والذی نفسی بیدہ مینوں میری عزت کی قسم جڑا مولوی منبر تے بیٹھ کے طاقت رکھتے ہوئے حق بیان نہیں کرے گا حضور نے فرمایا مینوں میری عزت کی قسم اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اس مولوی کو قبر چ خنزیر کی شکل بنا کے کٹے گا اللہ تبارک و تعالی جڑا مولوی منبر تے بیٹھ کے حق بیان کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے پھر بیان نہیں کرے گا حضور نے فرمایا مینوں میری عزت کی قسم اللہ انہاں نوں قیامت والے دن قبر چ باندر کی شکل بنا کے کٹے گا مولا روم نے تفسیر و ناموس رسالت کے اندر نا کہ شعر لکھا ہوا ہے مولا روم فارسی کے اندر مطلب انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مولا روم فرمانے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا شکل اس وجہ تو نہیں بدلتا خنزیر کی شکل اس وجہ تو نہیں بڑھاتا کہ حضور کی وجہ حضور انعام کا فیل محبوب تو انہیں موجود ہے سکھانے میں کچھ نہیں کہتے لیکن مولا روم فرمانے جڑا عالم حق بیان نہیں کرتا طاقت رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی وہ دل خنزیر کی طرح بنا دینا ہے اور جنہ دل خنزیر جتنا ہوئے وہی عمران کی تعریف کر سکتا ہے شیخ رشید کی تعریف کر سکتا ہے وہ شام و قریشی کی تعریف کر سکتا ہے جنہ دل خنزیر کی طرح ہوئے انہوں فیض آباد والے عاشق کدی نظر نہیں آن گے انہوں نے یتیم خانہ چوک والے عاشق کدی نظر نہیں آن گے انہوں نے وہ کوڑ لکھ پاتے بیٹھے ہویا وہ اڈیال کوڑ لکھ پاتے بیٹھے ہویا ساڑھا قائد کدی نظر نہیں آئے گا ساڑھے جوان کدی نظر نہیں آن گے جڑے ہر کڑیاں لوا کے کدی کوئی پیشی دے جا رہے ہیں کوئی پیشی دے جا رہے ہیں کوئی پیشی دے جا رہے ہیں کدی وہ عاشق کدی نظر نہیں آن گے انہوں نے وہی نظر آن گے جتو پیسے ملن گے جتو انتظار ملن گے جتو عہدے ملن گے تاڑے جو بڑا لکھا کون بیٹھا ہے سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو میٹرک کی ہے کسی نے ایف اے بھی کی ہے ایف اے میٹرک کے اسلامیات دے وچ حدیثاں سن 40 حدیثیں ایسا انہاں حدیثاں دے وچ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ وہ راوی ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے 3 لوگوں کو جہنم میں پایا جائے گا سب تو پہلے 3 لوگوں کو جہنم میں پایا جائے گا سب تو پہلا جن جہنم میں پایا جائے گا کون ہوئے گا عالم صاحب جڑے دے چودھری نو راضی کرتے ہیں نمبردارہ نو راضی کرتے ہیں حکمرانہ نو راضی کرتے ہیں اللہ رسول کی رضا دی خاطر کدی دین بیان نہیں کیتا اللہ رسول کی رضا دی خاطر دین دی اسلام دی سر بلندی دی خاطر کدی دین کا کام نہیں کیتا کہ دین بھی تخت پہ آوے حضور فرمانے سب تو پہلے عالم پھر سخی پھر شہید نو جہنم میں پائے گا حضور نے فرمایا عالم لایا جائے گا تو پوچھے گا ہاں بھائی یا اللہ میں تیرا بڑا دین کا کام کیتا یا اللہ تو میں گلی گلی کوچے کوچے جا کے تیرا دین پھیلایا یا اللہ میں تو لوگوں نے گھریں جا جا کے تیرے دین کی تبلیغ کی تھی تیرے دین پھیلایا لوگوں نے دعوت دی تھی دین دی یا اللہ میں تو بڑا مسجد بڑی گڈی بنا لی سی میں تو مدرسہ بنا کے لوگوں